بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ جدہ سے ایک اور خصوصی پرواز 251 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز PIA کی ایک اور خصوصی پرواز PK8732 اتوار کی دوپہر 2 بجے جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس پرواز کے ذریعے 251 مسافر سعودی عرب سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ واضح رہے کہ ہفتے کو جدہ سے خصوصی پرواز کے ذریعے 255 افراد اسلام آباد گئے تھے، جبکہ جمعرات کو PIA کی پرواز PK8764 جدہ سے فیصل آباد گئی تھی۔ اس پرواز کے ذریعے 147 پاکستانی واپس گئے تھے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جدہ سے 8ویں پرواز ہے۔ اب تک 1700 افراد کو پاکستان پہنچایا جا چکا ہے۔ داخلی پروازیں بحال، ٹکٹ صرف آن لائن ملے گی۔ سعودی عرب میں ریاض اور جدہ سمیت 13 ہوائی اڈوں سے اتوار 31 مئی سے داخلی پروازیں بحال ہو گئیں۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 سے سعودی عربین ایئرلائنز السعودیہ، ناس اور عدیل نے پروازوں کا آغاز کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ہفتے کو وزیر نقل و حمل انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا۔ جلد ہی سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں سے داخلی پروازوں کا سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن GACA نے مسافروں کو خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کا درجہ حرارت 38 سے زیادہ ہوگا، اسے سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پابندی سعودی عرب کے صحت حکام نے نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کے تحت لگائی ہے۔ 77 دن کے بعد مسجد نبوی اور ملک بھر میں باجماعت نماز۔ مسجد نبوی سمیت سعودی عرب کی بیشتر مساجد آج نمازیوں کے لیے کھول دی گئی، جہاں 77 دن کے بعد فجر کی باجماعت نماز روح پرور ماحول میں ادا کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی میں فجر کی نماز نئے توسیعی حصے کے علاوہ بیرونی صحنوں میں ادا کی گئی، جبکہ حرم کا پرانا حصہ اور روضہ شریف بند رہے۔ مسجد نبوی کے تمام دروازوں پر نمازیوں کے جسم کا درجہ حرارت کا معائنہ کیا گیا اور حفاظتی تدابیر پر عمل کو یقینی بنایا گیا۔ مسجد نبوی سے قالین ہٹا لیے گئے، جبکہ بیشتر نمازیوں نے اپنی جائے نماز بچھا رکھی تھی۔ نمازیوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے اور بیشتر نے دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ نمازیوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا، جبکہ قرآن مجید کے نسخے ہٹانے کے باعث بیشتر نمازی اپنے موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اسی سے ملتی جلتی کیفیت ریاض، جدہ، دمام اور الخبر سمیت تمام شہروں کی مساجد کی تھی، جہاں 77 دن کے بعد آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی گئی۔ تمام مساجد میں حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا گیا۔ گو کہ مساجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بیشتر نمازی اپنی جائے نماز ساتھ لے آئے تھے۔ تمام مساجد کے دروازوں پر نمازیوں کے ٹمپریچر کا معائنہ کرنے کے لیے اہلکار موجود تھے، جنہیں اس مقصد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ نمازیوں نے طویل پابندی کے بعد مساجد کھولنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ جلد اس وبا کا خاتمہ ہو جائے۔ دوسری طرف مسجد نبوی شریف کھولنے کی اجازت پر حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی رہنمائی میں اختیار کی جانے والی سخت حفاظتی تدابیر کے باعث وبا کو محدود کر لیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ضروری تھا کہ انہیں وقتی طور پر بند کیا جاتا۔ اب مسجد نبوی کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کھولا گیا ہے۔ شہری محکمہ پاسپورٹ سے پیشگی وقت لیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں جوازات کے دفاتر کھل چکے ہیں، تاہم مکہ مکرمہ شہر کا دفتر بند رہے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ تمام دفاتر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں، تاہم رجوع کرنے والوں کو پیشگی وقت لینا ہوگا۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے معاملات آبشر کے ذریعے آن لائن انجام دیں اور محکمے کے دفتر سے انتہائی ناگزیر حالت میں ہی رجوع کریں۔ محکمے نے کہا ہے کہ آن لائن ذریعے سے ہی جہاں کہیں معاملہ انجام دینے میں دقت محسوس کی جائے تو آبشر سے پیشگی وقت لیا جا سکتا ہے۔ معاملے کی نوعیت کے حساب سے ہی رجوع کرنے والے کے لیے آبشر کے ذریعے ہی دن، وقت اور برانچ کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کرنی ہوگی۔ کرونا گھریلو ملازمین کے لیے بھی SOPs۔
سعودی وزارت داخلہ نے گھنٹوں کے حساب سے گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی کمپنیوں کے لیے بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ضوابط جاری کیے ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ جاری کیے جانے والے ایس او پیز کے مطابق گھنٹوں کے حساب سے گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی کمپنیوں کو اس امر کی پابندی کرنا ہوگی کہ وہ کام کے دوران ملازمین کو مخصوص لباس مہیا کریں۔ سوتے وقت کے کپڑوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اخبار 24 نے وزارت داخلہ کی جانب سے گھریلو ملازمین کے لیے جاری ایس او پیز کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملازمین کو ماسک اور سینیٹائزنگ فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ ملازمین کو اس امر کا پابند بنایا جائے کہ وہ ہاتھوں کو بار بار صابن سے کم از کم 40 سیکنڈ تک دھوئیں اور 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ گھریلو ملازمین کو لانے اور لے جانے والی بسوں کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائز کیا جاتا رہے۔ یہ عمل یومیہ بنیادوں پر لازمی ہوگا۔ حفاظتی تدابیر کے خلاف ورزی پر جدہ میں مزید 23 دکانیں بند۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر جدہ میں مزید 23 دکانیں سربمہر کر دی گئیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد ابراہیم الزہرانی نے کہا ہے کہ کل بروز ہفتہ شہر کے شاپنگ مالز اور ریٹیل کی دکانیں کی تفتیشی دورے ہوئے جن میں متعدد خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ جن دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے وہاں کرونا وائرس کے انسداد کے لیے دی جانے والی ہدایات اور ضوابط پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تمام دکانوں میں سینیٹائز، ماسک اور جراثیم کش ادویہ کی موجودگی ہونی چاہیے۔ سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے نشانات ثبت ہوں اور گاہکوں سے اس کی پابندی کروائیں۔ پتھروں سے بنا سینکڑوں برس پرانا گاؤں زی این۔ سعودی عرب کے باہا ریجن میں پتھروں سے بنا سینکڑوں برس پرانا تاریخی قریہ زی این مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور تارکین وطن کو دعوت نظارے دے رہا ہے۔ یہ اپنے خوبصورت طرز تعمیر، وسیع و عریض فارموں اور قدرتی مناظر کی بدولت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ زی این قریہ باہا شہر سے 20 کلومیٹر دور کنگ فہد عقبہ روڈ کے اس ڈھلوان پر واقع ہے۔ یہ روڈ باہا ریجن کو تھاما اسیر ریجن سے جوڑتا ہے۔ اس کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ مکانات کی چھتیں جونیپر یعنی الارر کے درختوں سے تیار کی گئی ہیں۔ قریہ کی اطراف جونیپر کے جنگلات کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سہولت حاصل تھی۔ قریہ کی بالکنیاں مروواٹ پتھروں سے آراستہ ہیں۔ یہ پتھر بڑے کرینے سے مثلث شکل میں لگائے گئے ہیں۔ زی این قریہ میں حملہ آوروں سے تحفظ اور دشمنوں کے لشکروں کی نگرانی کے لیے دفاعی قلعے بھی موجود ہیں۔ قریہ کا موسم گرمی میں گرم اور سردی میں معتدل رہتا ہے۔ یہ قریہ باہا ریجن کے اس نشیبی علاقے میں بنا ہوا ہے جسے تھامیہ العلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1985 میٹر اونچائی پر واقع ہے۔ یہاں موسم گرما میں موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ قریہ کا مطلع آبر آلود رہتا ہے۔ موسم سرما میں درمیانے درجے کی بارش ہوتی ہے۔ گاؤں کے ایک شہری یحییٰ العمری نے بتایا ہے کہ یہ گاؤں 85 تاریخی مکانات پر مشتمل ہے۔ بعض مکانات 5 منزلہ تک ہیں۔ یہاں کیلے، کھجور اور خوشبو والے پودوں کی کاشت ہوتی ہے۔ آم اور امرود کے باغات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی دستی مصنوعات اور عوامی کھانے پورے علاقے میں مشہور ہیں۔ یہاں سال بھر میٹھے پانی کے چشمے سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ یہاں آبپاشی کے قانون بڑا منفرد اور کئی سو برس پرانا ہے۔ کاشتکار آبپاشی اپنا نمبر آنے پر کرتے ہیں جسے اطواف مزار زی این کہا جاتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔